الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور صدق اللہ العظیم۔ جس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کنز الکرامت امام عشق و محبت حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت و الرضوان حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور یا رسول اللہ ہمیں بھی ہم مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خالق ارض و سما مجھے اس کے متعلق حق کہنے، آپ تمام حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشق رسول میں ڈوب کر باوز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار والسکر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک درود پاک میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ تمام حضرات یہ درود پاک میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اور بے شک ہم عاشق رسول ہیں اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، اور تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو درود پاک میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں، یہ درود پاک خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس درود پاک کو ورد زبان رکھے، کثرت سے پڑھتا رہے، ان قریب اسے خواب میں میرا دیدار نصیب ہوگا، اور جسے خواب میں میرا دیدار نصیب ہوا اللہ تبارک و تعالی اسے میرے حوض سے پلائے گا، اور جس نے میرے حوض سے پیا اس کو میری شفاعت مل کر رہے گی، اور جسے میری شفاعت ملے گی اللہ تبارک و تعالی اس پر نار جہنم کو حرام فرما کر اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اب وہ درود پاک کیا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود پاک ہمیں تعلیم فرمایا وہ درود پاک میں پڑھاؤں گا، آپ تمام حضرات مل کر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ یہ درود پاک خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے۔ آپ تمام حضرات اس درود پاک کو لکھ لیں، یاد کر لیں، اور اس کو ورد زبان رکھیں کہ ہر عاشق کی تمنا ہوتی ہے کہ خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہو جائے، ہے نا؟
ہر عاشق کی تمنا ہوتی ہے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ہر عاشق رسول کی تمنا ہوتی ہے۔ تو واقعی میں اگر ہماری بھی تمنا ہے تو اس درود پاک کو ورد زبان رکھے، انشاءاللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہو ہی جائے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا ہمارا موضوع ہے بیٹیوں کی پرورش۔ یاد رکھیں، بیٹیاں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور رحمت خداوندی کا کوئی مول نہیں ہو سکتا۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے معاشرے میں جب کسی کے وہاں پر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشخبری دی جاتی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مبارک ہو، باپ کی وراثت کا وارث پیدا ہو گیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے میں خوشیاں مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر برخلاف اس کے اگر کسی کے وہاں پر بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگوں کے مورل ڈاؤن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہداء یوم، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بیٹیاں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور خدا کی طرف سے دی ہوئی عظیم نعمت ہے، اور ہر بندے کو چاہیے کہ نعمت خداوندی کا شکر ادا کرے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت عطا فرمائے، جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، تو اس بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دی گئی نعمت کا شکر ادا کرے۔ اس بندے کو چاہیے کہ وہ شکرانے کے سجدے ادا کیا کرے۔ اس بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں اسے عطا فرمائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرے اور اس کا شکر ادا کرے۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خدا کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمت میں برکتیں عطا فرما دیا کرتا ہے، اس کی نعمت میں اضافہ فرما دیا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ خدا کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرتا ہے، خدا کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، تو حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس نعمت کو اس بندے کے لیے زحمت اور عذاب کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ غور فرمائیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جب کسی کے وہاں پر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاید لوگوں کی تھنکنگ یہ بن چکی ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، اب بڑے ہونے کے بعد یہ ہمیں کاروبار کر کے دے گا، بڑے ہونے کے بعد یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بڑے ہونے کے بعد یہ بینک بیلنس جمع کرے گا، اور اس کے بعد ہمیں اخراجات کے معاملے میں کوئی ٹینشن نہیں رہے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اچھی چیز ہے، ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ بڑے ہونے کے بعد اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہو جائے، مگر آج ہمارے معاشرے کا آپ جائزہ لیں، ہمارے محلوں کا جائزہ لیں، ہمارے گھروں کا جائزہ لیں۔ آپ اپنے گھر کا جائزہ لیں، میں اپنے گھر کا جائزہ لوں، الا ماشاءاللہ چھوڑ کر 90% میں اگر کہوں گا کہ اللہ اکبر، بڑے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جس کی اولاد بڑی ہونے کے بعد اس کی فرما بردار رہتی ہے۔ مگر آج 90% دیکھا جائے تو اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو وہی لڑکا بڑا ہونے کے بعد ماں باپ کو آنکھ دکھاتا ہوا نظر آتا ہے، وہی لڑکا بڑا ہونے کے بعد ماں باپ کو معاذ اللہ سامنے بولتا ہوا نظر آتا ہے، وہی لڑکا بڑا ہونے کے بعد ماں باپ کو آنکھ دکھاتا ہوا نظر آتا ہے، وہی لڑکا بڑا ہونے کے بعد جب شادی ہو جائے تو شادی ہونے کے بعد اپنی بیوی کے سامنے اپنے ماں باپ کو ذلیل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر برخلاف اس کے اگر بیٹیوں کو دیکھا جائے
تو بیٹیاں ننھی سے لے کر بڑی ہو جائے وہاں تک ماں باپ کی غمگسار نظر آتی ہے، وہاں تک ماں باپ کے ہر دکھ سکھ کے ساتھی نظر آتی ہے، وہاں تک ماں باپ کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ نظر آتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، آج دنیا نے یہ نعرہ دیا ہے کہ بیٹیاں جو ہے یہ پرایا دھن ہے، مگر اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ ارشاد سنو۔ دنیا کا یہ نعرہ ہے کہ بیٹیاں پرایا دھن ہے، ہم دنیا والوں کی مانے یا مصطفیٰ جان رحمت کی مانے؟ کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے وہاں پر بیٹی پیدا ہو اور وہ شخص اس بیٹی کا اچھا نام رکھے۔ دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا بیٹی کا اچھا نام رکھے، اور نام رکھنے کے بعد اس بیٹی کی اچھی پرورش کرے، اچھی پرورش کرنے کے بعد اس بیٹی کا اچھی جگہ پر نکاح کر دے، یہاں تک کہ اس کا دل نہ دکھا ہو، ایسی جگہ پر نکاح کر دے کہ اس کا دل نہ دکھا ہو۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس باپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اس باپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، جس باپ کے یہاں پر، جس شخص کے یہاں پر بیٹی پیدا ہو اور وہ بیٹی کا اچھا نام رکھے، اچھی پرورش کرے، اچھی جگہ پر نکاح کر دے، تو اس کے لیے تو جنت کی بشارت میرے مصطفیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ تو پھر بیٹیاں پرایا دھن کہاں سے ہوئی؟ یہ تو ہمارا دھن ہے، یہ تو ہمارا دھن ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین پرورش پر اس کے باپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، اس کے باپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، بیٹیاں کیسی عظیم نعمت ہے کہ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رب قدیر جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پاک پروردگار، اگر تو اپنے کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو مولا تو اسے انعام کے طور پر کیا عطا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اے بیٹیوں والو خوش ہو جاؤ، اے بیٹیوں والو خوش ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سے خدا کہتا ہے، اے موسیٰ، اے کلیم، اگر میں اپنے کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہوں تو اس کو انعام کے طور پر بیٹی دے دیا کرتا ہوں، اس کو انعام کے طور پر بیٹی دے دیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اے پاک پروردگار، تو اپنے اسی بندے سے مزید راضی ہو جاتا ہے اور زیادہ راضی ہو جاتا ہے تو اسے انعام کے طور پر کیا عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے کلیم، اگر میں اپنے اسی بندے سے اور زیادہ خوش ہو جاتا ہوں تو اس کو انعام کے طور پر دوسری بیٹی عطا کر دیا کرتا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا اگر تو اپنے اسی بندے سے اور زیادہ راضی ہو جائے تو انعام کے طور پر کیا عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے کلیم، اگر میں اپنے اسی بندے سے اور زیادہ خوش ہو جاتا ہوں تو انعام کے طور پر تیسری بیٹی بھی عطا کر دیا کرتا ہوں۔ تو اے بیٹیوں والو خوش ہو جاؤ کہ تمہارے گھر پر اگر بیٹیاں ہیں تو معاذ اللہ رب العالمین بیٹیاں منحوس نہیں ہے، بلکہ بیٹیاں اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ خدا کی ذات تم سے راضی ہے، بیٹیاں اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تم سے راضی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، یاد رکھے، احادیث کریمہ کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں بھی بیٹے کی بشارت پر جنت کی خوشخبری کہیں نہیں ملے گی۔ حالانکہ بیٹے بھی خوش نصیب ہے، ان سے ہماری نسلیں آگے بڑھتی ہے، ہونے چاہیے بیٹے، مگر بیٹے کی پیدائش پر کہیں بھی احادیث کریمہ میں جنت کی بشارت آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اگر پیدائش پر جنت کی بشارت میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے تو صرف اور صرف بیٹیوں کی پیدائش پر جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، صرف بیٹیوں کی پیدائش پر۔ اور جانتے ہو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، زمانے جاہلیت میں زمانے جاہلیت میں جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے جو ایک ایک کر کے اپنے واقعات بتائے تھے، اس زمانے میں جب بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کیا جاتا تھا، زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اور جانتے ہو یہ رسم کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑنا، یہ رسم کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ تو بعد میں عرب میں آئی، مگر یہ رسم شروع کہاں سے ہوئی؟ تو آپ غور فرمائیں کہ دو قبیلے تھے، ربیہ نام کا جو قبیلہ تھا اس پر دوسرے قبیلے والوں نے جو کہ ان کے دشمن تھے انہوں نے حملہ کر دیا، اور ربیہ جو قبیلے کا بادشاہ تھا اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے وہ لوگ، دوسرے قبیلے والے،
اور یہ جنگ کئی مہینوں تک چلتی رہی. حالانکہ کچھ مہینے کے بعد پھر دونوں قبیلوں میں صلح ہو گئی، اور صلح ہونے کے بعد ربیہ قبیلے کا جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی کو چھوڑ دیا گیا، یہ کہہ کر بیٹی کو چھوڑا گیا، مگر یہ کہہ کر چھوڑا گیا کہ چاہو تو اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاؤ، نہیں تو قید و بند میں عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے، تو قید و بند میں تم جس مرد کے ساتھ تھی وہاں پر واپس جانا چاہتی ہو تو وہاں واپس چلی جاؤ. تو اس لڑکی کو اپنے باپ کا گھر قید خانہ لگا، وہاں جانا اس نے منظور نہ کیا، اور قید میں جس مرد کے ساتھ تھی وہاں واپس چلی گئی. تو ربیہ نام کا جو قبیلہ تھا، اس کا جو بادشاہ تھا، اسے بڑا برا لگا کہ بیٹیاں، اور اس طریقے سے مجھے رسوا کر دیا میری بیٹی نے. تو اس نے اسی دن سے یہ رسم ڈال دی کہ آج کے بعد ہمارے قبیلے میں اگر بیٹیاں پیدا ہوتے ہی انہیں مار دیا جائے کہ نہ رہے گی بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ بیٹیاں بڑی ہو اور نہ ہی وہ ہماری ذلت و رسوائی کا سبب بنے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، تو زمانے جہالت میں جہاں بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، ایسے جہالت کے دور میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ببانگ دوحل ارشاد فرمایا، الفاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کر دیا، اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھ محمد کو غضبناک کیا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، آخر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ یہ جو الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ حدیث پاک فضائل اہل بیت میں ہم لیا کرتے ہیں. یہ حدیث پاک فضائل اہل بیت کے ٹاپک میں آیا کرتا ہے، مگر یاد رکھے فضائل اہل بیت اپنی جگہ پر، بے شک اہل بیت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے میں جبکہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کیا جاتا تھا، ایسے ماحول میں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. گویا کہ بیٹیوں کی عظمت لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا مقصود تھا، بیٹیوں کی عظمت کو لوگوں کو بتانا مقصود تھا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اور یاد رکھے صرف بیٹیوں کی عظمت مصطفیٰ نے بتائی نہیں بلکہ بیٹیوں سے محبت کر کے بھی دکھا دیا. میرے مصطفیٰ نے بیٹیوں سے محبت کر کے بھی دکھا دیا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، فرمایا گیا کہ ہمیشہ کے لیے جس ذات اقدس کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے قیام فرمایا ہو وہ ذات سیدہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے. جن کی تعظیم کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہوئے ہیں وہ ذات سیدہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ ہر عاشق رسول کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہو جائے. ہر عاشق رسول کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی رخ زیبا کی زیارت کے ساتھ ساتھ کاش ہمیں دست مصطفیٰ کو بوسہ دینا نصیب ہو جائے. ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے، مگر اے فاطمہ تمہاری عظمتوں پر قربان، اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کی محفل میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آیا کرتی، مصطفیٰ فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اتنا ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، ان کی پیشانی کو چوما کرتے تھے، ان کی پیشانی کو چوما کرتے تھے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب لوگوں سے ملنے کے بعد سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملا کرتے تھے، اور جب مصطفیٰ سفر سے واپس لوٹا کرتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملاقات کیا کرتے تھے. گویا کہ میرے مصطفیٰ کا سفر شروع ہوتا تھا تو سیدہ فاطمہ پر شروع ہوتا تھا، اور مصطفیٰ کا سفر ختم ہوتا تھا تو سیدہ فاطمہ پر ختم ہوتا تھا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، فرمایا گیا کہ اگر کسی شخص کے وہاں پر 3 بیٹیاں ہوں، 4 بیٹیاں ہوں، آپ غور کریں کہ کسی کے گھر پر 3 بیٹیاں ہوں، 4 بیٹیاں ہوں، 5 بیٹیاں ہوں، اور 3 4 5 بیٹیوں کے بعد اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو اس بیٹے کو بڑا لاڈ پیار کیا جاتا ہے نا، بڑے لاڈ پیار سے اس بیٹے کو رکھا جاتا ہے. مگر اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قربان تعلیمات مصطفیٰ پر، قربان میرے مصطفیٰ کی تعلیم پر، کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے وہاں پر ایک عدد بیٹا ہو اور 3 عدد بیٹیاں ہوں، 4 عدد بیٹیاں ہوں، 5 عدد بیٹیاں ہوں، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر وہ شخص، وہ باپ کسی سفر پر جائے اور سفر سے واپس لوٹے تو اپنے اس 1 عدد بیٹے سے نہیں بلکہ 3 عدد بیٹیوں سے پہلے ملاقات کرے، 3 عدد بیٹیوں سے پہلے ملاقات کرے۔ اور اگر وہ باپ سفر سے اگر کوئی تحفہ لایا ہے تو اپنے اس 1 عدد ایک لوتے بیٹے کو نہیں بلکہ وہ تحفہ سب سے پہلے اپنی 3 عدد بیٹیوں کو دے، اس لیے کہ اگر بیٹیوں کو نہ دیا جائے گا پہلے تو بیٹیوں کا دل دکھ جائے گا، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹیوں کا دل دکھایا گویا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا، گویا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اے بیٹیوں والو، یہاں پر یہ بھی جان لو کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیٹیوں کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا، اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ تو اپنی بیٹیوں کا کبھی دل نہ دکھایا کرو۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ غور فرمائے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا ایسا تزکیہ فرمایا تھا، ایسا ان کا دل عشق رسول میں اور خدا کی محبت میں ایسا لبریز کیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کی بنیاد پر کبھی کبھی صحابہ کی آنکھوں سے بھی غیب کے پردے ہٹ جایا کرتے تھے۔ تو بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی عظیم رحمت ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کسی سفر پر تھے، صحابہ کرام نے ایک جگہ پر دور سے دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، سرکار اس مکان پر دیکھیے، اس سامنے جو مکان نظر آ رہا ہے وہ مکان پر دیکھیے، یا رسول اللہ اس مکان سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہے، اس مکان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور نور چھن چھن کے نکل رہا ہے، نور ابل ابل کے نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر، غیب دان نبی نے، غیب کی خبر دینے والے مصطفیٰ نے، مکان دور ہے، غیب کی خبر دینے والے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ جاؤ اس مکان کو دیکھو، یقیناً اس مکان میں یا تو کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی یا ابھی ابھی کسی بیٹی کی ولادت ہوئی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، پتہ چلا جس گھر میں بیٹی ہو اس گھر سے نور چھن چھن کے نکلا کرتا ہے، اس گھر سے نور ابل ابل کے نکلا کرتا ہے، اور اس گھر پر ہمیشہ خدا کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اللہ اکبر، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو احد میں شہید ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون حضرت امیر حمزہ؟ اللہ اکبر، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ آپ شکار پر گئے تھے تو ابو جہل نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھ گیا، اتنا برا بھلا کہا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس شکار سے لوٹے تو ان کی کنیز نے کہا، اے حمزہ تم جانتے ہو تمہارے بھتیجے محمد کو آج ابو جہل نے بڑا برا بھلا کہا ہے، ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس واقعے سے پہلے آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا اچھا ابو جہل نے ایسا کیا، آپ کے ہاتھ میں تیر کمان تھا، آپ وہی غصے کے مارے وہی تیر کمان لے کر گئے اور ابو جہل کے سر پر وہ تیر کمان دے مارا، اس کا سر پھوڑ دیا اور کہا ظالم تو نے میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا۔ تو جب ابو جہل کا سر پھوڑ دیا تو دوسرے جو کفار تھے انہوں نے کہا حمزہ کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے جو محمد کی اتنی پیروی کر رہے ہو؟ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا ہاں سمجھ لو آج سے حمزہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، سمجھ لو آج سے، خبردار جو میرے بھتیجے کو آج کے بعد کسی نے کچھ بھی کہا۔
یہ کہہ کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دور سے مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا، میرا آقا مسکرائے اور میرا آقا فرماتے ہیں میرے چچا اسلام کیوں قبول نہیں کر لیتے؟ اللہ اکبر، قدم ناز مصطفیٰ پر گرے اور کہتے ہیں بھتیجے جلدی سے مجھے کلمہ پڑھا کر تمہارے دین میں داخل کر دو۔ یہاں حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا۔ آفٹر اے فیو ڈیز حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب مکہ کے شہر مکہ کی اتنی بڑی بڑی دو نامور ہستیوں نے جب اسلام قبول کر لیا، اللہ اکبر، اب کس کی مجال تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت کا بال بھی باقا کرتا؟ اب کس کی مجال تھی؟ وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ اکبر، فرمایا گیا آپ جنگ احد میں شہید ہوئے، فرمایا گیا کہ جو شخص احد کے شہداء کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، شہداء احد قیامت تک کے لیے اس کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، قیامت تک کے لیے۔ اور فرمایا گیا کہ اگر کسی کے وہاں پر اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ حضرت امیر حمزہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اتنا ہی نہیں، فرمایا گیا کہ اگر کسی کے وہاں پر بیٹا نہ پیدا ہوتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اے اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما، اگر مجھے بیٹا ہوا تو میں اس کا نام محمد اور پکارنے کے لیے حمزہ رکھوں گا، اللہ تعالیٰ میرے حمزہ کے صدقے میں اسے اولاد میں بیٹا عطا فرمائے گا۔ وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ اکبر، جب آپ شہید ہو گئے جنگ احد میں، آپ کی شہادت کے بعد آپ کی جو چھوٹی سی بیٹی تھی اس کو لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف لائے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام جلیل القدر صحابہ کو بلایا۔ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر صحابہ کرام کا وہاں پر موجود تھا۔ اللہ اکبر، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام جلیل القدر صحابہ وہاں پر موجود ہیں، تمام عشرہ مبشرہ وہاں پر موجود ہے، ہر صحابی وہاں پر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اب حمزہ شہید ہو گئے ہیں، ان کی چھوٹی بیٹی ہے، اب اس کی پرورش کون کرے گا؟ اللہ اکبر، ہر صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں کروں گا، یا رسول اللہ میں کروں گا، یا رسول اللہ میں کروں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو تسلی دی، انہیں بٹھایا، مگر 3 صحابہ ایسے تھے جو اپنے مقدمے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، وہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، نہیں یا رسول اللہ میں ہی پرورش کروں گا۔ 3 صحابہ ایسے تھے جو بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، یا رسول اللہ مجھے موقع دیا جائے، ہمیں موقع دیا جائے۔ وہ 3 کون؟ ایک تو حضرت مولا کائنات کی ذات تھی، دوسرے حضرت جعفر طیار کی ذات تھی، اور تیسرے حضرت زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ حضرت مولا کائنات کہتے، عرض کرتے یا رسول اللہ حمزہ میرے چچا ہوتے ہیں، حمزہ میرے چچا ہوتے ہیں، اس لحاظ سے یہ میری چچا زاد بہن ہوئی تو میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں اس کی پرورش کروں۔ تو حضرت جعفر طیار کہتے ہیں اے مولا کائنات آپ کی بات صحیح ہے، مگر حضرت امیر حمزہ چچا میرے بھی ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ میری چچازاد بہن بھی ہوئی، مگر میرے ساتھ تو اس کا دوسرا بھی رشتہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس بیٹی کی جو خالہ ہے وہ میرے نکاح میں ہے، اس بیٹی کی جو خالہ ہے وہ میرے نکاح میں ہے، اور حضرت امیر حمزہ کی جو سالی ہے یعنی اس بیٹی کی خالہ میرے نکاح میں ہے، اس لحاظ سے یہ میری بیوی کی بھانجی ہوئی، اس لحاظ سے یہ میری بیوی کی بھانجی ہوئی، تو میرے ساتھ تو اس کے 2 رشتے ہیں، اس لحاظ سے میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں اس کی پرورش کروں۔ اللہ اکبر، حضرت زید انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ زمانہ یاد کرے کہ جب آپ نے انصار کو مہاجر کا بھائی بنایا تھا، صحابہ کرام میں اخوت پیدا کی تھی، آپ نے ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا تھا، یا رسول اللہ اس زمانے میں آپ نے امیر حمزہ کو میرا بھائی بنایا تھا، اس لحاظ سے میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ اس بیٹی کی پرورش میں کروں۔ اللہ اکبر، یہ میں سن کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ سرکار کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی، گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت یہ سوچ رہے تھے کہاں تو وہ دور جہالت کہ جب بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت نے وہ دور لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ لوگ اپنی نہیں دوسروں کی بیٹیوں کی پرورش کے لیے لوگ ایک دوسرے سے لڑتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا انقلاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون میرے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھی. کہتی ہے عائشہ اگر کچھ کھانے کے لیے ہو تو مجھے دے دو. آپ فرماتی کہ میں نے گھر میں ٹٹولا مگر اس وقت کچھ موجود نہیں تھا. میں اس کو کہنے کے لیے جا رہی تھی کہ گھر کے اندر کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ یہ در اس رسول کا در ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا. اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فضول، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. ام المؤمنین فرماتی ہے کہ جب میں نے بہت تلاش کیا تو 3 کھجوریں مجھے ملی. 3 کھجوریں مجھے ملی. وہ 3 کھجوریں لا کر میں نے اس خاتون کو دی. اللہ اکبر. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس خاتون نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور اپنی دوسری بیٹی کو دی، اور تیسری کھجور وہ خود کھانا چاہتی تھی مگر اس کی نگاہ اپنی دونوں بیٹیوں پر پڑی تو اس نے 2 کھجور کے 2 حصے کیے اور اس میں سے بھی ایک بیٹی کو عطا کر دیا، دوسرا دوسری بیٹی کو عطا کر دیا. اللہ اکبر. ماں خود بھوکی رہ گئی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو 3 کھجوریں دے دی. ام المؤمنین فرماتی ہے کہ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے مصطفیٰ جان رحمت تھوڑی دیر میں تشریف لائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اپنے غلاموں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، وہ رسول اپنی زوجہ کی آنکھوں میں آنسو کیسے دیکھ سکتے تھے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا عائشہ کس چیز نے تمہیں رلا دیا؟ اللہ اکبر. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابھی میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک ماں جو بھوکی تھی مگر اس ماں نے بھوکے پیٹ اپنے 2 کھجوریں اس کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی اس ماں نے کھجور خود نہ کھائی بلکہ 1.5 کھجوریں، ایک کھجور اپنی دوسری بیٹی کو، پہلی بیٹی کو، دوسری بیٹی کو، اور جو تیسری کھجور تھی اس کے 2 حصے کر کے بھی اپنی بیٹیوں کو عطا کر دیا. خود بھوکی رہ گئی مگر اپنی بیٹیوں کا پیٹ بھرا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ سنو، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ وہ خاتون مرنے کے بعد جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور اس کے اعمال جب تولے جائیں گے اور اس کے گناہوں کا پلڑا جب بھاری ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں، بھلے ہی آج اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے مگر یہ خاتون دنیا میں اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتی تھی، اس کی بیٹیوں کی محبت کی بنیاد پر میں اس کی ساری خطاؤں کو آج معاف کر رہا ہوں اور اس کو جنت الفردوس میں مقام عطا کر رہا ہوں، جنت الفردوس میں مقام عطا کر رہا ہوں. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو برا نہ کہو. بیٹیاں منحوس نہیں ہوتی، بیٹیاں منحوس نہیں ہوتی. مصطفیٰ فرماتے بیٹیوں کو برا مت کہو، میں محمد بھی بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. مصطفیٰ فرماتے میں محمد بھی. یاد رکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ میں کہنا پسند نہیں تھا، سرکار کو لفظ میں کہنا پسند نہیں تھا، مگر جب کوئی بہت بڑی فضیلت بیان کرنی ہوتی، جیسے ایک حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں انا حبیب اللہ لا فخر، میں اللہ کا حبیب بن کر کے آیا ہوں، فخریہ نہیں کہتا، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب بن کر کے آیا ہوں، فخریہ نہیں کہتا. ایک مقام پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں ہوں جو سب سے پہلے شفاعت کروں گا، میں، سرکار نے فرمایا میں. پھر ایک جگہ پر سرکار فرماتے قیامت کے دن اولاد آدم سے لے کر جتنے بھی نبی آئے ان تمام انبیاء کی ساری امتیں میرے جھنڈے تلے ہوگی، میرے جھنڈے تلے ہوگی. یہاں بھی میں فرمایا مصطفیٰ جان رحمت کو جب کوئی بہت بڑی فضیلت بیان کرنی ہوتی تو وہاں پر لفظ میں مصطفیٰ فرماتے، اور یہاں پر بھی سرکار نے فرمایا ہے بیٹیوں کو برا نہ کہو، میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. اے بیٹیوں والو خوش ہو جاؤ، آج جمعہ کی نماز کے بعد باہر نکل کر فخریات سینہ ٹھوک کر کہنا کہ میں بھی بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں، میں بھی بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. اگر بیٹیوں کا باپ ہونا عیب ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے حبیب کو بیٹیوں کا باپ نہ بناتا.
بیٹیوں کا باپ نہ بناتا. اور حضرت حسان بن ثابت فرماتے خلقت مبرأ من کل عیب، خلقت مبرأ من کل عیب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے، اور اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. مصطفیٰ فرماتے بیٹیوں کو برا نہ کہو، میں محمد بھی بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آخری بات اللہ اکبر. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے وہاں پر 3 بیٹیاں ہو، میرے مصطفیٰ فرماتے اگر کسی شخص کے وہاں پر 3 بیٹیاں ہو اور وہ تینوں کا اچھا نام رکھے، ان کی اچھی طرح پرورش کرے، اچھی طرح پرورش کرنے کے بعد ان کا اچھی جگہ پر نکاح کر دے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے وہاں پر 3 بیٹیاں ہوں، تینوں کا اچھا نام رکھے، اچھی پرورش کرے، اور اس کے بعد ان کا اچھی جگہ پر نکاح کر دے. میرے مصطفیٰ نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اٹھا دیے، اور سرکار نے اس طریقے سے اشارہ کر کے فرمایا، اس طریقے سے اشارہ کر کے فرمایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا. موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت نے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا جس کے وہاں پر 3 بیٹیاں ہوں، اچھی پرورش کرے، اچھی جگہ پر نکاح کر دے، وہ اور اس کا باپ اس طریقے سے ہم جنت میں ساتھ ہوں گے، ہم اس طریقے سے جنت میں ساتھ ہوں گے. اللہ اکبر. ہر خوش نصیب ایسا نہیں ہوتا جس کے وہاں پر 3 بیٹیاں ہوں. 2 بیٹی والے کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے یہاں پر تو 2 بیٹیاں ہیں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہاں 2 بیٹیوں والے بھی، 2 بیٹیوں والے بھی اس طریقے سے اس کا باپ اور میں جنت میں ساتھ ہوں گے. اب ہر خوش نصیب ایسا نہیں ہوتا جس کی وہاں پر 2 بیٹیاں ہو. 1 بیٹی والے کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا دور لا کر کھڑا کر دیا تھا میرے مصطفیٰ نے، وہ تو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، مگر میرے مصطفیٰ نے وہ انقلاب لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ 1 والا 2 کی تمنا کر رہا تھا، 2 والا 3 کی تمنا کر رہا تھا. 1 والے بھی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا کیا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہاں 1 والا بھی، 1 والا بھی. اگر کسی کے وہاں پر 1 بیٹی بھی ہو، وہ اور اس کا باپ اس طریقے سے ہم جنت میں ساتھ ہوں گے، اس طریقے سے جنت میں ساتھ ہوں گے. یا رسول اللہ. تو اے بیٹیوں والوں خوش ہو جاؤ کہ بیٹیاں جو ہے یہ معاذ اللہ منحوسیت نہیں ہوا کرتی، بیٹیاں جو ہے یہ ہمارے لیے خرچے کے ذریعہ نہیں ہوا کرتی، بیٹیاں جو ہے یہ ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے. اور مصطفیٰ فرماتے جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس باپ کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیا کرتا ہے. بیٹیاں اپنا رزق خود لے کر کے آتی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، یہ تو فضائل تھے بیٹیوں کے اوپر. انشاءاللہ الرحمن مجھے جو بیان کرنا تھا، آج جو حالات چل رہے ہیں، انشاءاللہ الرحمن پھر کبھی موقع ملا تو اس کے متعلق اسی موضوع کو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام